ارشاد فرما رہے ہیں تعلق القلب بالموجود شرک وبالمفقود کفر. بستگی، تعلق قلب، دل بستگی کہتے ہیں آپ. دل اگر کسی چیز کے ساتھ متعلق ہو جائے وہ یا موجود ہوگا یا مفقود ہوگا. جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ کو بہت پسند ہو، یا جو نہیں ہے وہ آپ کو بہت پسند ہو. اگر جو ہے اور وہ آپ کو بہت پسند ہے تو یہ شرک ہے. جو نہیں ہے وہ آپ کو بہت پسند ہے تو یہ کفر. یہ شرک اور کفر پہلے شاید نہ سنا ہو آپ نے. بھئی ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، میری دل لگی ہے اس کے ساتھ، تو اس کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ ایک چیز نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس یہ مقام ہوتا، کاش میرے پاس یہ گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس فلان ہوتا. یہ کاش کہنا، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے جو ہم نے گفتگو پہلے دن سے شروع کی تھی کہ اسباب کو نہیں دیکھنا ہے، اسباب کا احترام ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسباب کا احترام نہ ہو، اور ہر شخص جن والدین کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے ان کا احترام نہ کرے، یا ہر شخص خدا سے یہ مطالبہ کرے کہ مجھے بھی آدم کی طرح خلق کرو، مجھے بھی عیسیٰ کی طرح خلق کرو. نہیں، ہم نہ آدم کی طرح خلق ہوں گے نہ عیسیٰ کی طرح خلق ہوں گے. ہم اسی طرح خلق ہوں گے جو انجاب کا طریقہ ہے، اور اس میں واسطہ فیض وجود کا واسطہ والدین ہیں. خدا والدین کا سایہ جن کے موجود ہیں سلامت رکھے. یہ انتہائی حساس جنریشن کو آپ لوگ پال رہے ہیں. یہ والدین کے ہاتھوں میں جو نسل ہے یہ انتہائی حساس ہے. یہ نسل اگر ہاتھ سے گئی تو پھر سب ختم ہے. اس نسل کو اگر بچا لیا تو آپ نے آئندہ انشاءاللہ ہزاروں سال کو بچا لیا ہے. اب اس میں آپ کہیں تو والدین بہت اہم ہیں، کہیں تو یہ بچے بہت اہم ہیں، یا یہ نسل بہت اہم ہے یا گزشتہ نسل بہت اہم ہے. اس لیے ہمیں یہ چیزوں کو سمجھنا ہے. موجود میں یہ بچے بھی شامل ہیں. مجھے اپنے بچے سے اتنا تعلق ہے کہ میں سب کچھ اسی کو سمجھتا ہوں. مجھے اپنی نوکری، اپنی پارٹی، اپنی پوزیشن اتنی عزیز ہے کہ میرا اس کے ساتھ قلبی تعلق بن گیا ہے. اگر قلبی تعلق بنا ہے تو پھر ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا جائے تو آپ اسے چاہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق ہو. ہم نے پتہ نہیں یہ بحث پیش کی یا نہیں کی، آگے بیان کریں گے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اس کو ہم نے کھولنا ہے، یا بیان کر چکے ہیں یا آگے مجالس میں بیان کریں گے کہ آپ کرتے وہی ہیں جو آپ کو پسند ہوتا ہے. اسے میرا خیال ابھی بیان نہیں کیا، آگے بیان کریں گے کہ آپ سوچتے ہیں اور آپ کا تعقل کا ایک سسٹم ہے، تفکر کا، تعقل کا. اگر آپ اپنے دماغ کو کوئی چیز دے دیتے ہیں کہ یہ ذرا مجھے سوچ کے بتاؤ، فیصلہ کرو، آپ کا دماغ ایک فیصلہ کرتا ہے. اگر آپ کے دل کو پسند نہ ہو تو آپ کا دل اسے واپس دیتا ہے، کہتا ہے میں نے یوں نہیں کرنا، کوئی ایسی راہ نکالو جو مجھے پسند بھی ہو اور تم اس میں کوئی راستہ بھی نکال دو. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ دل واپس دیتا ہے. اس کی مثالیں میں پیش کروں گا تو واضح ہو جائے گا. یہاں پر جس چیز سے آپ کا دل متعلق ہے وہ آپ کا معبود ہے. اگر اس سے آپ اپنا دل نہیں اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی مرحلے پر کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس میں فیصلہ کرنا پڑے. یا رب، اگر حضرت ابراہیم کا تعلق قلب اسماعیل سے اتنا ہوتا کہ وہ کہتا نہیں اسماعیل مائنس یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے قبول نہیں ہے. اگر یہ قبول نہیں ہے تو یہ ایک خدا اور ایک یہ خدا کی جگہ آپ نے عام حالات میں آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں.
مشکل حالات میں آ کے جب فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کا معبود یہ ہے جس سے آپ کی دل لگی. تعلق القلب بالموجود شرک. یہ تو سمجھ میں آ گیا. اتنی ہمیں عربی بھی سمجھ میں آ گئی کہ دل کا کسی موجود سے تعلق، ایسا تعلق کہ آپ وہ تعلق توڑ نہ سکیں. ویسے تو ٹھیک ہے، آپ کو محبت کرنی ہے، آپ کو مومنین سے محبت کرنی ہے، آپ کو اپنے اہل سے محبت کرنی ہے، آپ کو اپنے بچوں سے محبت کرنی ہے. یہ محبت عین عبادت ہے. لیکن یہ تعلق قلب اس مرحلے کا نہیں ہے جہاں آپ اس تعلق کو جب توڑنے کا حکم آئے آپ توڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے رضا الہی اگر یہ ہے کہ یہ نہ رہے تو نہ رہے. اگر حکم الہی یہ ہے کہ اس کی قربانی پیش کرنی ہے تو قربانی پیش کروں گا. یہ معبود ہے. چلے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی چیز ہے، اس کو میں اتنا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ شرک ہو رہا ہے. جو چیز نہیں ہے، تعلق القلب بالمفقود. مفقود کہتے ہیں جو نہیں ہے. جو چیز نہیں ہے اس سے میرا تعلق ہے. اس سے کیا تعلق ہوگا؟ کاش اتنے ہی تعلق ہوگا، کاش میرے پاس یہ ہوتا. یہ کاش کہنا، وہ جو موجود تھا اس سے تعلق شرک، یہ جو نہیں ہے اس سے تعلق کفر. یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو کیسے سمجھے ہم بچوں کو؟ اب سمجھانے کے لیے آپ کو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ بہترین ملا ہے، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ذات ہے. آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. 70 ماہ سے مراد صرف فگر ہے کہ یعنی جتنی بھی دنیا میں مائیں ہوں ان سے زیادہ خدا آپ کو چاہتا ہے. اس لیے کہ جو ماں آپ کو چاہتی ہے یہ بھی خدا نے اس کے دل میں ڈالا ہے. اگر خدا نے یہ محبت ماں کے دل میں نہ ڈالی ہوتی، مامتا نہ ڈالی ہوتی تو ماما آپ کو اتنا ٹائم دینے والی نہیں تھی. ماما کہتے میں جیسے آپ پلے اسٹیشن کھیلتے رہتے ہیں، ماما کہتے میں بھی اپنے ڈرامے دیکھتی رہوں گی. آپ کو کیوں تیار کروں؟ آپ کو کیوں کھانا کھلاؤں؟ ماں آپ سے محبت کرتی ہے. اللہ نے یہ محبت ماں کے دل میں ڈالی. ماں آپ سے اتنی شدید محبت نہیں کرتی جتنا خدا آپ کا خالق آپ سے. اسے آپ کی ساری ضرورتوں کا علم بھی ہے. آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے سب پتہ ہے. اس کے پاس دینے کے لیے بھی سب کچھ ہے. دینے سے اس کے خزانے سے کچھ کم بھی نہیں ہوتا ہے. وہ بخیل بھی نہیں ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے. وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اگر آپ مانگنے نہ جائیں تو وہ ناراض ہوتا ہے. آپ جتنا زیادہ مانگے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ دنیا میں اور کوئی ذات ایسی نہیں. آپ کسی سے بھی، اپنے والدین سے بھی مانگے، ایک مرحلے کے بعد کہیں گے یار حد ہوتی ہے، خود بھی کچھ کیا کرو. یہ وہ ذات ہے جو آپ جتنا مانگے اتنا دیتی ہے. جو آپ مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے، جو آپ نہیں مانگتے ہیں وہ بھی آپ کو عطا کرتا ہے. اس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ بہترین ہے. اس کے بعد اور کاش کا کیا مطلب ہے؟ جو مجھے ملا ہوا ہے وہ بہترین تو نہیں ہے. ہاں اس کو بہترین ملا ہوا ہے، اس کو ملا ہوا ہے. کاش مجھے اتنا ہی مل جاتا جتنا اس کو ملا ہوا ہے. اس کو بھی تو خدا نہیں دی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا نا خدا نے جو کسی کو نہیں دیا وہ مجھے چاہیے، کاش مجھے مل جائے. اچھا آرزو رکھنا، اپنے اہداف بڑے رکھنا غلط نہیں ہے. ہاں بات کو سمجھیے گا، بات کو اپنی جگہ رکھیے گا. آپ کے اہداف، آپ کے ٹارگٹ بہت بڑے ہونے چاہیے. ہم نے پچھلی تقریر میں کہا آپ کی ہمت بلند ہونی چاہیے، آپ کی نیت زیادہ ہونی چاہیے اور آپ کی نیت کو عالی ہونا چاہیے. جگہ ہے یہ اور بات ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ کو، آپ کے ہدف آپ کو کیا ہونا چاہیے، آپ کو حاصل کیا کرنا چاہیے اس دنیا میں. ایک جگہ ہم نے کسی صاحب سے کہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے اس سوچا ہی کوئی نہیں تھا. بچوں سے پوچھیں نا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے لائف میں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اچھا پڑھنا ہے، ٹاپ کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر فلاں یونیورسٹی، پھر کیا کرنا ہے، پھر اچھی جاب، پھر کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اچھی گاڑی. یہی ہے کیریئر سارا. یہ تو ایک حیوانی زندگی. بھائی میں نے ایسا پڑھنا ہے یا اپنے آپ کو ایسے تیار کرنا ہے کہ میں اعوان و انصار امام زمانہ میں ہو سکوں.